بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نحو کے اردو کے لیکچر نمبر 27 کا ہم آغاز کریں گے۔ ہم تحریری کام کر رہے ہیں سبق حج اکبر کا، جس کے مصنف ہیں منشی پریم چند، جو اردو کے مایہ ناز افسانہ نگار ہیں۔ سبق کا تحریری کام ہم نے شروع کیا تھا، سوالات جوابات، مشقی گرامر اور مرکزی خیال ہم کر چکے ہیں۔ یہاں تک امید ہے آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بکس کمپلیٹ کر لی ہوں گی۔ آگے دیکھیں، اب ہم کچھ اضافی سوالات کریں گے اس کے، ٹھیک ہے؟ اضافی سوالات کی ہیڈنگ ڈالیں، یہاں دیکھیں اضافی سوالات۔ سوال نمبر 1، دایا عباسی کے خاندان کی کیفیت اپنے الفاظ میں لکھیں۔ سوال کو اچھی طرح سمجھا کریں پہلے، پھر جواب کی طرف جایا کریں۔ دایا عباسی کے خاندان کی کیفیت پوچھی جا رہی ہے کہ اس کا خاندان کیسا تھا، یعنی اس کے خاندان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح حوالہ سوال، سبق ماخوذ از مصنف ادبی حیثیت اور نثری صنف۔ اس کا ذہنی خاکہ ہم آپ کو نہیں بنواتے، چونکہ یہ اضافی سوالات ہیں۔ ہم نے سبق میں سے کچھ آپ لوگوں کے لیے سوالات چنے ہیں اضافی، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو، ٹھیک ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ سے وہی سوالات ایگزام میں یا ٹیسٹ میں لیے جائیں جو کاپی میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کا کنسیپٹ دیکھنے کے لیے اور آپ کا کمانڈ دیکھنے کے لیے کہ آپ نے کتنا سبق پڑھا ہے، سبق کا لیکچر آپ نے کس قدر غور سے سنا ہے، کہیں سے بھی کوئی سا بھی سوال آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ذہنی خاکہ بھی آپ لوگوں کو خود بنانے آنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ٹیچر آپ کو جو ذہنی خاکہ بنا کر دے آپ وہی بنائیں۔ آپ کچھ بھی اس کے اہم الفاظ جواب کے چنیں اور اس کو ایک شیپ دے دیں، ایک خوبصورت ڈرا کر لیں اس کو خوبصورت طریقے سے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد جواب کی ہیڈنگ، دایا عباسی کے خاندان کی کیفیت یوں بیان کی گئی ہے کہ کسی زمانے میں دایا عباسی کا خاندان موسم بہار کے سرسبز پودے کی طرح تھا، یعنی جس طرح کسی سرسبز پودے میں پھل پھول اور پتے ہوتے ہیں، اسی طرح اس کے خاندان میں بے شمار افراد تھے جو ایک بھرپور زندگی گزار رہے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بعض اتفاقی حادثات کی وجہ سے ان کا خاندان ختم ہو چکا تھا اور دایا عباسی دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی، ٹھیک ہے؟ اب اس کے اہم الفاظ آپ نے خود سیاہ مارکر سے رائٹ کرنے ہیں، یہاں تک اس کا جواب کمپلیٹ۔ پھر آ جائیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ شاکرہ کے گھر سے نکل کر دایا عباسی پر جو گزری اس کا حال بیان کریں، ٹھیک ہے؟ شاکرہ کے گھر سے نکل کر دایا عباسی پر جو گزری اس کا حال بیان کریں۔ یہ دیکھیں، اس کی ایکسرسائز میں ہم نے سوال کیا تھا کہ دایا کے جانے کے بعد بچے کی جو حالت ہوئی اسے اپنے الفاظ میں لکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو ایکسرسائز میں موجود ہے، لیکن دایا عباسی کی جو کیفیت تھی، اس کا جو حال تھا وہ موجود نہیں ہے، تو وہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں۔ اس کا سوال آپ نے بنا لیا ہے اور جواب جو ہے وہ اسی طرح حوالہ جو ہے وہ لکھ لیں۔ سبق ماخوذ از مصنف ادبی حیثیت نثری صنف، اس کے بعد ہیڈنگ جواب۔ دایا عباسی کا دنیا میں کوئی نہ تھا، شاکرہ کے گھر سے نکل کر وہ تنہا رہ گئی تھی۔ نصیر کی جدائی میں اس کا حال بالکل پاگلوں کی طرح ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت چشم تصور کی آنکھ مرکب اضافی نصیر کو دیکھتی رہتی۔ اس کے کانوں میں بھی نصیر کی انا انا کی پکار گونجتی رہتی تھی۔ کئی بار اس نے ارادہ کیا کہ نصیر کو دیکھنے جائے، لیکن شاکرہ کی بے مروتی یاد کر کے واپس لوٹ آتی تھی۔ بے مروت ہونا، بد لحاظ ہونا، ٹھیک ہے؟ کسی کا لحاظ نہ کرنا، اور یہی بات اس کے پاؤں پر زنجیر کا کام دیتی تھی، یعنی انہی باتوں سے وہ جو ہے وہ نہیں جاتی تھی، جانے کا ارادہ ترک کر دیتی تھی، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا آپ کا اضافی سوال نمبر 2۔ اب آ جائیں اضافی سوال نمبر 3 کی طرف۔ شاکرہ نے نگاہ ملامت سے کن خیالات کا اعتراف کیا؟
सबक, माखूज, मुसन्निफ, अदबी हैसियत और नस्र सिन्फ यानी हवाला सवाल। निगाह मलामत, शर्मिंदगी की निगाह। मुरक्कब इजाफ़ी, किस बात का एतराफ़ किया था उसने? देखते हैं जवाब। शाकरा ने जब नसीर की हालत ज़ार देखी तो उसे यकीन हो गया कि उसका इलाज सिर्फ दाया के पास है। साथ में उसे ये एहसास भी हुआ कि अब्बासी उनके साथ मुखलिस थी और वाकई दिलो जान से नसीर को चाहती थी। लिहाजा उसने निगाह मलामत से ये एतराफ़ किया कि नसीर और दाया एक दूसरे से बेलौस मोहब्बत करते हैं और नसीर को सिर्फ दाया की आमद से ही शिफा मिल सकती है। ठीक है, ये हो गए आपके इजाफ़ी सवालात यहाँ तक मुकम्मल। इजाफ़ी सवालात यहाँ तक मुकम्मल कर लें। सिर्फ 3 सवालात हैं इजाफ़ी, यहाँ तक आपके इजाफ़ी सवालात जो हैं वो मुकम्मल हो जाते हैं। इसके बाद है अहम इक्तिबासात। हेडिंग डालेंगे अहम इक्तिबासात। अहम इक्तिबासात में 2 ही हैं हमारे पास। नंबर 1, आसमान पर काली घटाएं, फिर डॉट्स और फिर हज को जली। नंबर 2, अब्बासी की आंखों में अंधेरा, फिर डॉट्स और कदम ना निकालती। ये देखें, बुक में आपको मैं दिखा देती हूँ एक नज़र। सफ़ा नंबर 45 पर है। आसमान पर काली घटाएं, हज को चली। ठीक है, ये हो गया आपका पहला इक्तिबास। पहला इक्तिबास आपका ये है। ठीक है, सफ़ा नंबर 48 पर फर्स्ट पैराग्राफ, बल्कि सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, ये आपका इक्तिबास नंबर 1 है। इसकी आपने वजाहत करनी है तो सियाक़ो सबाक़ में आप इससे पहले और इससे बाद के अहम पॉइंट्स मेंशन करेंगे। ठीक है, देख लें, आप इसको गौर से पढ़ लें, बुक्स निकाल कर खुद ही इसको गौर से पढ़ लें कि हमने इसकी वजाहत अब करनी है ना। स्टार्ट करते हैं। इक्तिबास नंबर 1, आसमान पर काली घटाएं। देखें, आसमान पर काली घटाएं और फिर हज को चली। उसके बाद हवाले मतन जो है वो आपने पॉइंट्स की सूरत में लिखना है, जिस तरह आपको हवाले सवाल जो लिखवाया गया था ना, ठीक है, वही वाला हवाले सवाल जो इससे पहले आपको लिखवाया गया था, वही हवाले सवाल आप यहाँ दोबारा लिखें। ठीक है, ये देखें, हवाले मतन में सबक, माखूज़, मुसन्निफ, अदबी हैसियत, नस्र सिन्फ, ये आपका हवाला जो है वो इक्तिबास में भी आ जाएगा। ठीक है, हवाले मतन, ये 5 लवाज़मात उसमें आपने लिख लेने हैं और उसके बाद फिर आप हेडिंग डालें सियाक़ो सबाक़। ठीक है, सियाक़ो सबाक़ स्टार्ट करते हैं इसका। साबिर हुसैन के घर से निकलने के बाद दाया तन्हा हो गई, क्योंकि उसका दुनिया में कोई भी ना था। नसीर की जुदाई उसकी रूह को तड़पा रही थी। वो हर वक्त तसव्वुर में उसे देखती और कानों में उसकी आवाज़ सुनाई देती। ठीक है, यही हाल था ना उसका। साबिर हुसैन के घर से निकलने के बाद अब्बासी इसी तरह नसीर की जुदाई में तड़प रही थी और उसी के तसव्वुरात में वो खोई रहती थी। ठीक है, ये बात हमने यहाँ पे लिखी है। ये इसका सियाक है और सबाक भी इसके साथ ही लिखेंगे। कई बार इरादा किया कि जाकर नसीर को देख आए, मगर शाकरा की बदसलूकी याद करके हिम्मत ना कर पाती। साथ ही उसे डर था कि नसीर शायद उसे भुला भी चुका होगा। यही सोचकर वो जाने का इरादा तर्क कर देती। फिर उसने हज पर जाने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन जब साबिर हुसैन से बच्चे की बीमारी का सुना तो हज पर जाने का इरादा मुलतवी करके बच्चे के पास लौट आई। ठीक है, ये हो गया इसका सियाक़ सबाक़। अब वजाहत की तरफ आ जाएं। वजाहत की हेडिंग, वजाहत तलब इक्तिबास में मुसन्निफ लिखते हैं,
ہر اقتباس کی وضاحت ہم انہی الفاظ سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وضاحت طلب اقتباس یا تشریح طلب اقتباس میں مصنف لکھتے ہیں یا بیان کرتے ہیں، کہنا چاہتے ہیں کہ دایا عباسی حج پر روانہ ہوئی تو پہلے دہلی کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچی۔ سخت گرمی کے دن تھے، دہلی کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچی۔ وہ اسٹیشن سے حج پہ نہیں جا رہی تھی، لیکن ایئرپورٹ جانے کے لیے کیا کرتے ہیں لوگ؟ ریلوے اسٹیشن جاتے ہیں، وہاں سے پھر وہ ایئرپورٹ کے لیے جو ہے وہ روانہ ہوتے ہیں یا سی پورٹ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ پھر سخت گرمی کے دن تھے، آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی۔ اسٹیشن پر لوگوں کی بڑی بھیڑ تھی، کچھ لوگ ریل گاڑیوں میں بیٹھے تھے تو کچھ اپنے گھر والوں سے الوداعی ملاقات کر رہے تھے۔ ریلوے اسٹیشن پر ہر طرف ایک شور اور ہنگامہ تھا۔ اس قدر شور اور افراتفری کے عالم میں بھی، یہاں پر بھی نہیں آپ بھی لکھ لیں، بھی دایا نصیر کی سوچوں میں گم تھی۔ اس نے سوچا، ٹھیک ہے کریکشن ہے دیکھیں، اس نے سوچا کہ اگر اس وقت نصیر یہاں ہوتا تو اس بھیڑ سے گھبرا کر میری گود سے ہرگز نہ اترتا۔ حج سے واپسی پر اسے دیکھنے ضرور جاؤں گی۔ بارش کے باوجود سخت حبس تھی، حبس جب ہوا بند ہو، بالکل گھٹن کا احساس ہو، ہوا نہ چلنا۔ عباسی نے دل میں فریاد کی کہ اے اللہ، یہ گاڑی جلد روانہ ہو کہ گرمی سے برا حال ہو رہا ہے۔ اچانک اس کی نظر صابر حسین پر پڑی جو سائیکل لیے پلیٹ فارم کی طرف آ رہے تھے۔ صابر حسین نظر آئے تھے نا اس کو، عباسی کو، شور اور ہنگامے اور رش کے دوران اور سخت گرمی جب تھی، ٹھیک ہے، اس منظر کی بات ہو رہی ہے۔ ان کی حالت خستہ تھی، خستہ بہت خراب ہونا، خاصے مایوس اور پریشان دکھائی دیتے تھے۔ گیلے کپڑوں میں ملبوس وہ گاڑیوں کو دیکھ رہے تھے، بارش بھی ہو رہی تھی نا تو ان کے کپڑے گیلے تھے، گویا کسی کو ڈھونڈ رہے ہوں۔ عباسی نے صرف انہیں یہ دکھانے کہ وہ بھی حج کو جا رہی ہے گاڑی سے نیچے اتر آئی۔ صابر حسین نے دیکھا تو فوراً اس کی طرف آئے اور پوچھا کہ وہ بھی حج پر جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہیں تک پیراگراف تھا، تو جہاں تک پیراگراف ہے وہیں تک اس کی وضاحت ہوتی ہے، اس میں کچھ ایکسٹرا آپ اضافہ اس میں نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ کمی بیشی جو ہوتی ہے وہ سیاق و سباق میں کی جاتی ہے، اہم پوائنٹس ہوتے ہیں نا تو ان کو اپنے الفاظ میں لکھا جاتا ہے، وضاحت جتنی ہوتی ہے اتنی ہی کو آپ نے بیان کرنا ہوتا ہے۔ یہاں تک اس کی وضاحت مکمل ہوگی۔ اقتباس نمبر 1، اقتباس نمبر 1 ختم ہوا۔ اب اقتباس نمبر 2 کی ہیڈنگ ڈالیں اور اقتباس نمبر 2 ڈاٹڈ فارم میں لکھ دیں۔ عباسی کی آنکھوں میں اندھیرا، اور ڈاٹڈ فارم کے ڈاٹس کے بعد قدم نہ نکالتی۔ یہ دیکھیں بک میں پیج 49 پر یہ پیراگراف ہے، اچھا بک میں دیکھیں پیج 49 پہ فرسٹ پیراگراف۔ عباسی کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، دل سے دعا نکلی، یہاں سے لے کر پورا گھر سے قدم نہ نکالتی، ٹھیک ہے، گھر سے قدم نہ نکالتی تک، یہ پورا پیراگراف، ٹھیک ہے، پیج 49 پر۔ یہ پیراگراف آپ غور سے پڑھ لیں توجہ کے ساتھ، ایکسپلین میں پہلے کر چکی ہوں دوران پڑھائی۔ اس کو پڑھنے کے بعد ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ اقتباس نمبر 2 آپ نے ڈاٹڈ فارم میں لکھ لیا، پھر حوالہ آپ نے اسی طرح 5 لوازمات میں لکھنا ہے: سبق، ماخوذ، مصنف، ادبی حیثیت اور نثری صنف۔ یہ ہو گیا اس کا حوالہ، ٹھیک ہے، اور پھر ہیڈنگ ڈالیں گے سیاق و سباق، سیاق و سباق کی ہیڈنگ، اور سٹارٹ لیتے ہیں۔ منشی صابر حسین کی آمدنی کم ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے بچے کے لیے دایا کا بندوبست کر رکھا تھا۔ بچے کو دایا سے بے انتہا محبت تھی اور وہ دایا کے بغیر ایک پل بھی نہ رہ پاتا تھا۔ بچے کی ماں شاکرہ بدمزاج اور غصے کی تیز عورت تھی اور اکثر دایا کو جلی کٹی سناتی، یہاں تک کہ ایک دن بازار سے لوٹنے میں دیر ہو جانے پر اسے گھر سے ہی نکال دیا۔ بچہ دایا کی جدائی کے غم میں نڈھال ہو کر موت کے منہ میں جا پہنچا۔
چنانچہ انہوں نے دایا کو واپس لانے کا فیصلہ کیا. انہوں کی جگہ آپ لکھ دیں صابر حسین نے. دایا اگرچہ حج کو چلی تھی لیکن بچے کی بیماری کا سن کر اس کے پاس لوٹ آئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہیڈنگ ڈالیں وضاحت. دیکھیں یہاں تک کمپلیٹ کرنے کے بعد وضاحت کی ہیڈنگ، وضاحت ہم سٹارٹ لیں گے. یہاں سے ہم وضاحت سٹارٹ کریں گے. اس سے پہلے کچھ تھے جملے لیکن وہ میں نے کاٹ دیے ہیں. ٹھیک ہے، وہ غیر ضروری جملے تھے اس لیے ہم نے وہ اسکپ کر دیے ہیں. یہیں سے ہم سٹارٹ لیں گے وضاحت کی. ٹھیک ہے، وضاحت کی ہیڈنگ کے بعد صابر حسین نے بچے کی حالت بتائی تو دایا کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، یعنی غم کی شدت سے اسے کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا. ٹھیک ہے، یہ جملہ پورا لکھیں گے. آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا تھا، تو چونکہ یہ محاورہ ہے تو اس کو تھوڑا سا ہم یہاں پہ ایکسپلین کر دیں گے، معنی اس کے بتا دیں گے. یعنی اندھیرا چھا جانا کا مطلب یہی ہے نا، غم کی شدت میں کچھ سجھائی نہ دینا. ٹھیک ہے، گھبراہٹ ہونا بہت، یعنی غم کی شدت سے اسے کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا. نصیر کے لیے اس کے دل سے دعا نکلی کہ اے اللہ میری جان لے لے لیکن نصیر کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور خود کو برا بھلا کہنے لگی کہ میں بھی کتنی سخت دل ہوں. سنگ دل تھا تو یہاں پر ہم نے سخت دل لکھ دیا. ٹھیک ہے، مترادف لکھ دیا کہ آنے کے بعد بچے کا حال تک معلوم نہ کیا اور نہ اس سے ملنے گئی. وہ میری جدائی میں رو رو کر نیم جان ہو گیا. نیم جان ہو گیا یعنی نڈھال ہو گیا، مرنے کے قریب ہو گیا، اور میں اسے بھول گئی. اس کی ماں شاکرہ چاہے بد مزاج سنگ دل اور بد زبان ہو، مگر مجھے اس سے کیا کام؟ اس میں بیچارے نصیر کی کیا خطا تھی؟ اسے بھلا کیوں سزا ملی؟ اس نے میرا کیا بگاڑا تھا؟ میری اس سے کیا دشمنی تھی کہ میں اسے روتا چھوڑ آئی؟ میں نے ماں کا بدلہ معصوم نصیر سے لیا. معصوم بھولا بھالا. ٹھیک ہے. اے میرے خدا، حرف ندا آ گیا. ٹھیک ہے، اے یعنی پکار. اے میرے خدا، میری غلطی اور گناہ کو معاف کر دینا. میرا معصوم نصیر میرے لیے تڑپ رہا ہے. یہ سوچ کر عباسی کا دل خون ہوتا رہا اور رونے لگی کہ اس معصوم بچے کو مجھ سے اتنی محبت ہے تو میں ساری عمر شاکرہ کی سختیاں برداشت کرتی، لیکن کبھی اس گھر سے قدم باہر نہ نکالتی. نامعلوم بیچارے کی کیا حالت ہے. نامعلوم بیچارے کی کیا حالت ہے. اچھا یہاں پر ایک نیا محاورہ آ گیا ہے، دل خون ہونا، یعنی بہت دکھ ہونا، بہت غمزدہ ہونا، بہت تکلیف میں ہونا. ٹھیک ہے، دل خون ہونا سے مراد بہت دکھ میں، تکلیف میں مبتلا ہونا. یہاں تک آپ اپنی نوٹ بکس کمپلیٹ کر لیں. ٹھیک ہے، 2 اقتباسات تک. آج ہم نے اضافی سوالات اور 2 اقتباسات کر لیے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کا خلاصہ اور شخصیت کا سوال کریں گے. یہاں تک اپنی کاپیاں مکمل کر لیں، اور بار بار آپ کو بتا رہی ہوں کہ سارا کام 8 والی ہی نیٹ نوٹ بکس میں کرنا ہے.